قد ترک نفسہ من ثلاث، انہوں نے خود کو 3 چیزوں سے چھوڑ دیا تھا، یعنی اللہ کے رسول 3 کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے 3 کاموں سے خود کو الگ کر لیا تھا، المیرائی والاکباری وما لا یعنیہ، المیرائی والاکباری وما لا یعنیہ، مارا یماری مماراتن و میراً، معنی ہوتے ہیں مناظرہ کرنا، بحث و مباحثہ کرنا اور حجت بازی کرنا اور جھگڑنا۔ اللہ کے رسول بحث و مباحثہ نہیں کرتے تھے۔ والاکبار، اکبر یکبر، اکبار ای آدم و استعدم کے معنی میں ہے، بڑا سمجھنا، خود کو بڑا سمجھنا، تکبر کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو بڑا سمجھنے اور تکبر سے خود کو الگ کر لیا تھا۔ وما لا یعنیہ، اس کا معنی گزر چکا ہے ابھی پچھلے صفحے میں، یعنی اور ان چیزوں سے جو چیزیں اللہ کے رسول سے متعلق نہیں ہوتی تھیں۔ تو ان 3 چیزوں سے اللہ کے رسول نے خود کو الگ کر لیا تھا۔ وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ، اور لوگوں کو 3 چیزوں سے چھوڑ دیا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی 3 چیزیں لوگوں سے الگ کر دی تھی۔ نمبر 1، کانا لا یذم احدا، کانا لا یذم احدا، وہ کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے۔ ولا یعیبہ، اور نہ ہی کسی پر عیب لگاتے تھے، کسی پر تہمت لگاتے تھے۔ ولا یطلب عورتہ، عورتن کے معنی ہوتے ہیں عیب، خامی اور خرابی کے، ٹھیک ہے۔ ولا یطلب عورتہ، اور کسی کے عیب اور کسی کی خامی اور کسی کی خرابی کو نہیں تلاشتے تھے۔ ولا یتکلم الا فیما رجا ثوابہ، اللہ کے رسول نہیں بات کرتے تھے مگر اس سلسلے میں، جس کام میں، جس سلسلے میں ان کو ثواب کی امید ہو۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ، اور جب بات کرتے تھے، اطرق جلساؤہ، اطرق یطرق اطراق، باب افعال سے بولتے ہیں سر کو نیچے جھکانا، اور نگاہوں سے دل کی طرف مائل ہونا، دل کی طرف متوجہ ہونا۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ اطرق جلساؤہ، جب اللہ کے رسول بات کرتے تھے تو ان کے ہمنشین اپنے سروں کو اور اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتے تھے، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اور پرندے بیٹھنے کی تعبیر یہ ادب ہے، ٹھیک ہے، اس سے بتانا، ادب بتانا مقصود ہے کہ اس طریقے سے کہ اس طرح کسی کے سر پر پرندے بیٹھے ہوں تو انسان احتیاط کرتا ہے کہ پرندہ اڑ نہ جائے۔ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو صحابہ کرام کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ بالکل حرکت کرنے سے باز رہتے تھے اور کہیں کسی اور کام میں، کسی اور چیز میں ملوث نہیں ہوتے تھے، بالکل توجہ اور انہماک کے ساتھ اللہ کے رسول کی بات سنا کرتے تھے۔ فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا، اور جب اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے تھے تب صحابہ کرام بولتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول بول رہے ہوں صحابہ کرام بھی بول رہے ہوں، نہیں، جب تک اللہ کے رسول بولتے تھے تب تک صحابہ کرام نہیں بولتے تھے۔ لا يتنازعون عنده الحدیث، تنازع مانے تنازع، يتنازع تنازعا، جھگڑنا۔ لا يتنازعون، صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس میں، اللہ کے رسول کے نزدیک کسی بات پر جھگڑتے نہیں تھے۔ ومن تکلم عنده انصتوا له، اور جو بھی بات کرتا تھا اللہ کے رسول کے پاس، یعنی اللہ کے رسول کے دربار میں، اللہ کے رسول کی مجلس میں جو شخص بھی بات کرتا تھا، انصتوا له، انصت ینصت، انصات باب فعل سے خاموش ہو جانا، خاموشی کے ساتھ سننا۔ تو انصتوا له، تو وہ صحابہ کرام جو تھے تو صحابہ کرام اس کی بات کو غور سے سنتے تھے۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں جو شخص بھی بات کرتا تھا تو صحابہ کرام بڑی غور سے اس کی باتوں کو سنتے تھے، اللہ حتی یفرغ، یہاں تک کہ وہ شخص فارغ ہو جائے، بات مکمل کر لے۔ حدیثہم عندہ حدیث اولہم، اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ حدیثہم عندہ حدیث اولہم، یعنی
صحابہ کرام کا اللہ کے رسول کی مجلس میں بات کرنا ان میں سب سے افضل کے بات کرنے کی طرح ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں وہی شخص بات کرتا تھا جو صحابہ کرام میں سب سے افضل ہوتا تھا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یعنی کہ حدیثہم عندہ حدیث اولہم، اللہ کے رسول کے ہاں صحابہ کرام اگر بات کرتے تھے تو ہر ایک کے بات کا جو وزن ہوتا تھا وہ وہی مقام رکھتی تھی، وہ بات وہی وزن رکھتی تھی جو وزن سب سے افضل شخص کے بات کا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر مان لیجیے کسی اور آدمی نے کچھ بات کہی تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کا اللہ کے رسول کے یہاں بات کرنا ان میں سب سے افضل کے بات کرنے کی طرح تھا۔ تیسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ حدیثہم عندہ حدیث اولہم، اللہ کے رسول کے دربار میں، ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں صحابہ کرام کا بات کرنا ان کے پہلے بات کرنے کی طرح ہوتا تھا۔ یعنی جس طرح آغاز میں بات کی جاتی ہے، شروعات میں بات کی جاتی ہے، تو جب شروعات میں کوئی شخص بات کرتا ہے تو پورے چستی اور پھرتی کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ بات کرتا ہے اور اس کے اندر ایک جوش ہوتا ہے۔ تو جب کوئی بات کرتا تھا تو ایسا نہیں کہ جمائی آ رہی ہے اور سست پڑا جا رہا ہے اور لگتا ہے کہ جو ہے بالکل سستی آیا ہوا ہے، ایسا نہیں، بلکہ جو پہلی بات ہوتی ہے بالکل نشاط اور چستی اور پھرتی کے ساتھ، تو اللہ کے رسول سے جب بات کرتا تھا کوئی، صحابہ کرام جب بات کرتے تھے تو جو پہلی بات ہوتی ہے اور شروعاتی بات ہوتی ہے بالکل جوش اور بالکل ایک طرح سے کہا جائے جوش کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ، اور اس میں جو ہے سستی اور کاہلی نہیں ہوتی، تو اللہ کے رسول سے جب بات ہوتی تھی صحابہ کرام کی تو بالکل ویسے ہوتی جیسے کہ شروعاتی بات ہو۔ یضحکوا مما یضحکون، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہنستے تھے ان چیزوں سے جن سے صحابہ کرام ہنستے تھے، وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ، اور اللہ کے رسول بھی تعجب کرتے تھے ان چیزوں سے جن سے صحابہ کرام کو تعجب ہوتا تھا۔ وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ، کرے غریب بولتے اجنبی کو، اللہ کے رسول صبر سے کام لیتے تھے، للغریب علی الجفوۃ فی منطقہ و مسئلتہ، اجنبی کے سختی کے ساتھ بات کرنے اور سوال اور مطالبہ کرنے میں، حتی ان کان اصحابہ یستجلبونہ، استجلبا یستجلب، استجلاب بولتے ہیں منگوانا، درآمد کرنا، کسی سے کسی چیز کے لانے کی درخواست کرنا، طلب کرنا، ہٹانا، یہ سب معنی ڈکشنری میں آپ کو مل جائیں گے۔ وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ، اللہ کے رسول صبر سے کام لیتے تھے کسی اجنبی کے سختی پر، اس کے بات کے اندر اور اس کے مطالبے اور سوال کے اندر، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے صحابہ ان اجنبیوں کو ہٹا دیتے تھے۔ وَيَقُول، اور کہتے تھے، اللہ کے رسول کہتے تھے، اِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ، جب تم دیکھو کسی ضرورت کے طلب کرنے والے کو، یعنی کیا مطلب، جب تم کسی ضرورت مند کو دیکھو، یطلبها، ضرورت کو طلب کرتے ہوئے، ضرورت کا سوال کرتے ہوئے، فَأَرْفِدُوهُ، ارفد یرفد، ارفاد باب افعال سے مدد کرنا، ہیلپ کرنا، فَأَرْفِدُوهُ، تو اے صحابہ کرام آپ اس کی مدد کرو، ایسے شخص کی آپ مدد کرو۔ جب تم لوگ کسی ضرورت مند کو ضرورت طلب کرتے ہوئے دیکھو، ضرورت کا مطالبہ کرتے ہوئے دیکھو، فَأَرْفِدُوهُ، تو تم لوگ اس کی مدد کرو، اس کا ساتھ دو، اس کا تعاون کرو۔ وَلَا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلَّا مِن مُكَافِئٍ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعریف قبول نہیں فرماتے تھے مگر اعتدال کے ساتھ تعریف کرنے والے سے۔ کیا مطلب، مکافی بولتے ہیں ای مقارب فی مدحہ غیر مجاوز بہ عن حد مثلہ ولا مقصر بہ عما رفعہ اللہ الیہ من علو مقامہ، جو آدمی
تعریف میں میانہ روی سے کام لیتا ہے، حق ادا کرتے ہوئے کام لیتا ہے، نہ تو افراد کا معاملہ کرتا ہے نہ تفرید کا۔ تو مکافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا شخص جو تعریف کرنے میں میانہ روی سے کام لے، نہ بہت زیادہ ایسی بات کہے جو شان سے اور مقام سے آگے کی ہوں، اور نہ ایسی بات کہے جو مقام سے نیچے کی ہوں، بس نہیں۔ ولا یقطع علی احد حدیثہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کو کاٹتے نہیں تھے۔ ایسے اللہ کے رسول کرتے تھے، کوئی بول رہا ہے تو اس کو بولنے دیتے تھے، پوری بات جب وہ کر لیتا تھا تب آپ بولتے تھے، اس کی بات کو کاٹتے نہیں تھے۔ ولا یقطع علی احد حدیثہ حتی یجوز، اللہ کے رسول کسی کی بات کو کاٹتے نہیں تھے، حتی یجوز، ٹھیک ہے، ہاں، جازا یجوز، جوزن کے معنی ہوتے ہیں حق سے تجاوز کرنا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ حق سے تجاوز کر دے، یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ ہی اگر بات کرنے میں آگے بڑھا جا رہا ہے اور غلط سلط باتیں کہہ رہا ہے اور غلط بیانی کر رہا ہے تو اللہ کے رسول اس کی بات کاٹ دیتے تھے۔ اگر جب وہ اپنی بات کے ذریعے سے حق سے تجاوز کرتا تھا تو اللہ کے رسول پھر اس کی بات فَيَقْطَعُهُ بِنَهْيٍ أَوْ قِيَامٍ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب وہ حق سے تجاوز کر دیتا تھا اور بات میں جو ہے ناانصافی کرنے لگتا تھا تو پھر اللہ کے رسول اس کی بات کو کاٹتے تھے، بِنَهْيٍ، منع کر کے، بس نہیں۔ تو دو طریقے ہوتے تھے، یا تو اللہ کے رسول منع کر دیتے تھے ڈائریکٹ کہ تمہاری یہ بات درست نہیں ہے، اور یا تو کھڑے ہو جاتے تھے، اور اللہ کے رسول کا مجلس سے کھڑا ہو جانا یہ اشارہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول یہ بات پسند نہیں فرما رہے ہیں۔ اجود الناس صدرا، اللہ کے رسول لوگوں میں دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخی تھے۔ واصدق الناس لہجۃ، لہجہ ای اللسان، زبان کے اعتبار سے اللہ کے رسول سب سے زیادہ سچے تھے، سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے۔ وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، عریق جمع عرائق بولتے ہیں مزاج کو، فطرت اور مزاج۔ وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سب سے زیادہ نرم طبیعت کے تھے، لوگوں میں سب سے نرم طبیعت کے تھے۔ وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً، اور خاندان کے اعتبار سے، قبیلوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ معزز اور محترم خاندان اور قبیلے کے تھے۔ من رآہ بدیہتن، بدیہہ اچانک، من رآہ بدیہتن، جو شخص اللہ کے رسول کو اچانک دیکھتا تھا، ہا بہو، تو ڈر جاتا تھا، اللہ کے رسول سے ڈر جاتا تھا، گھبرا جاتا تھا، اللہ کے رسول کی شخصیت کا رعب اس کے اوپر پڑ جاتا تھا۔ ومن خالتہ، خالط یخالط، مخالط مطلب ملنا جلنا، ملاقات کرنا، اٹھنا بیٹھنا۔ من خالطہ معرفتاً، اور جو پہچان کے بعد اللہ کے رسول سے گھل مل جاتا تھا، احبہ، تو اللہ کے رسول سے محبت کرنے لگتا تھا۔ وَيَقُولُ نَاعِتُهُ، وَيَقُولُ نَاعِتُهُ، ناعت بولتے ہیں تعریف کرنے والا، مداح، ٹھیک ہے۔ نعاتا ینعت نعتن، معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنا، صفت بیان، جو نعت بولتے نہیں نعت رسول، وہ عربی ہی ہے۔ نعاتا ینعت نعتن معنی تعریف کرنا، صفت بیان کرنا۔ ناعت، ناعتہ، اللہ کے رسول کی تعریف کرنے والا، ٹھیک ہے۔ وَيَقُولُ نَاعِتُهُ، اور اللہ کے رسول کی تعریف کرنے والا شاعر یا اللہ کے رسول کی تعریف کرنے والا کہتا ہے کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نہیں دیکھا ان سے قبل اور نہ ان کے بعد ان کی طرح، میں نے اللہ کے رسول کی طرح نہ تو کبھی ان سے پہلے دیکھا اور نہ ہی کبھی ان کے بعد دیکھا۔